بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ قرآنی آیات اور کچھ نوافل پڑھ لیں اور سونے سے پہلے درود شریف کا ورد جاری رکھیں اور درود شریف کا ورد کرتے ہوئے سو جانا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ نہایت ہی سخت عذاب میں ہے، تارکول کا لباس اس کے جسم پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ وہ عورت صبح اٹھ کر پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، رات کو جو خواب دیکھا تھا وہ سارا بیان کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی طرف سے صدقہ کر دو، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے آپ کی لڑکی کو معاف فرما دیں۔ اگلے دن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس پر ایک بہت نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی، حسن بصری، تم نے مجھے پہچانا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو آپ نے قرآنی آیات اور درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا، پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہم 70,000 لوگ اسی عذاب قبر میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ کو سنایا تھا۔ صالحین میں سے ایک بزرگ کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا۔ انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب آزاد کر دیے گئے اور مجھے یہ رتبہ ان بزرگ کی وجہ سے ملا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یہ دنیا فانی ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ ہم کو اپنے کیے کی جزا یا سزا بھگتنی ہے۔ ہم نے زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانا ہے۔ فری ٹائم میں قرآنی آیات، کوئی ذکر اذکار یا کم از کم درود کا ورد کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھے کام کا معمول ہو اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ ہمارے بزرگ، والدین، رشتہ دار، دوست یا اساتذہ جو اس جہان فانی سے جا چکے ہیں، ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی قرآنی آیات، ورد یا درود پاک پڑھ کر ان کے روح کو ایصال ثواب پہنچانا چاہیے۔ ممکن ہے ہماری چھوٹی سی کاوش سے لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کو بخش دے، کیونکہ اللہ پاک بہت مہربان، رحم اور کرم فرمانے والے ہیں۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بس بہانہ ڈھونڈتا ہے اپنی مخلوق کو بخشنے کا۔